نماز کے فرائض، نماز کے فرائض دو طرح کے ہیں۔ فرائض سے مراد وہ چیزیں جن کا خیال نہیں رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نماز کے شروع کرنے سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے، کچھ چیزیں ایسی جن کا نماز شروع کرنے کے بعد سلام تک خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق نماز شروع کرنے سے پہلے ہے، کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق نماز شروع کرنے کے بعد ہے۔ جن فرائض کا تعلق نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہے ان کو نماز کی شرائط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ نماز کی شرطیں۔ شرط جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، لہذا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں اگر وہ پائی گئی تو نماز ہوگی، اگر وہ شرطیں نہ پائی گئی نمازی کے اندر تو شرائط تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جو فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ان کو ارکان نماز کہتے ہیں، نماز کے ارکان۔ تو فرائض کی دو قسمیں ہوگی، نمبر ایک نماز کی شرائط، نمبر دو نماز کے ارکان۔ شرائط نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہے، ان کا پہلے اہتمام ضروری ہے، اور جو ارکان ہیں ان کا تعلق نماز کے اندر کے ساتھ ہے، نماز شروع کرنے کے بعد ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی، ان میں سے اگر کوئی بھی نہ پایا گیا۔ نمبر ایک، پہلے نماز کی شرائط شروع کرتے ہیں۔ نمبر ایک، نماز کی 7 شرطیں ہیں۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں، اگر یہ پائی جائیں گی تو نماز صحیح ہوگی، وگرنہ نماز صحیح نہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر ایک، نماز کی شرائط میں پہلی شرط بدن کا پاک ہونا، ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کی نجاست سے انسان کا بدن پاک ہو، پھر نماز ہوگی، وگرنہ نہیں۔ نمبر دو، کپڑوں کا پاک ہونا، جس کپڑے کو اس نے پہنا ہوا ہے یہ کپڑے بھی ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، پھر نماز ہوگی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر تین، جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے، اب جو جگہ اس کے زیر استعمال آئے گی نماز پڑھتے ہوئے، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، کسی قسم کی گندگی وہاں موجود نہ ہو، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ستر کا ڈھانپنا، ستر کا ڈھانپنا، ستر کا ڈھانپنا یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ستر کا مطلب کیا؟ یعنی اپنے ننگ کو چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا ننگ جس کو چھپانا ہر وقت ضروری ہے اور نماز کے اندر بھی ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے، یہ مرد کا ستر ہے۔ اور عورت کا ستر سارے کا سارا اس کا جسم ہے، نماز کے اندر اس کے لیے سارے جسم کو چھپانا ضروری ہے، ہاں جی، سوائے اپنے ہاتھ کے، تھیلیوں کے اور چہرے اور پاؤں کے۔ باہر کیا ہے؟ مرد کا ستر ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک ہے، اس کو چھپانا فرض ہے، باقی جسم کے حصے کو چھپانا سنت ہے، اور بغیر مجبوری کے اس کو بھی ننگا نہ کرے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب دیکھو کوئی بندہ کہے کہ بھئی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے، تو کچھا اور چڈی پہن کے آ جائے اور کہے جی میں نے ستر تو چھپایا ہوا ہے، نماز یہ زینت کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں جی، باہر کے نماز مکروہ ضرور ہے، اس طرح کا اگر کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوا تو اس لیے اچھا لباس پہن کے اپنے جسم کو ڈھانپ کر آنا چاہیے، نماز کا ثواب بھی اس سے بڑھے گا اور نماز مکروہ بھی نہیں، وگرنہ نماز مکروہ ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، نمبر 5، نماز کا وقت ہونا، یعنی جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا وقت شروع نہیں ہوا ہم اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ جب نماز مومنوں پر وقت مقررہ پہ فرض ہے، اگر کسی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو وہ نماز ادا کیسے ہو جائے گی؟ اب بعض لوگ نمازوں کو جمع کرنے کے قائل ہیں، جس طرح کے فرقہ اہل حدیث کے حضرات ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، حالانکہ 2 نمازیں جمع کرنا حدیث پاک کے اندر ہے یہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں سفر کی حالت میں ہے پھر بندہ جمع تاخیر کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ جمع تقدیم وہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔
وہ جمع تقدیم کے بھی قائل ہیں، جمع تاخیر کے بھی قائل ہیں۔ اب جمع تقدیم کیا ہے؟ جمع تقدیم یہ ہے کوئی بندہ ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ لے اور عصر بھی پڑھ لے، ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ لے اور عصر بھی پڑھ لے، حالانکہ وقت کس نماز کا ہے؟ ظہر کا۔ عصر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، جب عصر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو جو بندہ عصر کی نماز وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہے۔ وہ لوگ جو فرقہ اہل حدیث تعلق رکھتے ہیں وہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنے کے بھی قائل ہیں، اور کہتے ہیں جی اپنا مغرب کے وقت کے اندر مغرب بھی پڑھ لو، عشاء بھی پڑھ لو، حالانکہ عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا۔ جس نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، ان الصلاۃ کانت مومنین کتاب موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ جس نماز کا وقت شروع نہیں ہوا پڑھیں گے تو کبھی بھی ادا نہیں ہوگی، پڑھیں گے تو کبھی بھی ادا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں ان کے یہاں تک لکھا ہے، فتاویٰ ثنائیہ میں یہاں تک لکھا ہے، ایک منڈے نے مسئلہ پوچھا، میں فٹ بال کا کھڈاری ہاں، فٹ بال کھیلنے کا بڑا شوق ہے اور مجھے فٹ بال کھیلنے کا بڑا شوق ہے اور شام کو فٹ بال کھیلنے کے لیے جاتا ہوں، اب جو ہے مجھے پھر وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو کیا میں جلدی پڑھ لیا عصر کے وقت میں مغرب پڑھ لیا کروں؟ تو مفتی صاحب جواب دے رہے تھے پڑھ لیا کرو، فٹ بال کھیلنے کے لیے عصر کے وقت میں مغرب کی نماز بھی لوگ تو دن لبتے پھر دینے، نماز کیسے ہوگی؟ یہ خواہش پرستوں کا دین ہے، یہ خواہش پرستوں کا دین ہے، نفس پرستوں کا دین ہے۔ جس نماز کا وقت شروع نہیں ہوا وہ نماز کیسے ہوگی؟ فٹ بال کھیلنے کی نماز جمع کرنا یہ کون سی مجبوری تمہارے سر پہ پڑی ہے؟ ہاں ایک بندہ سفر کی حالت میں ہے یا کوئی اور اس کی مجبوری ہے، اگر جمع تاخیر کرتا ہے یعنی اس طرح کرتا ہے پہلی نماز کو ذرا مؤخر کر کے پڑھتا ہے، دوسری نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیتا ہے۔ مثلا ظہر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے کہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے، وضو کر کے آیا، پہلے ظہر کی نماز پڑھی، اب نماز پڑھ کے فارغ ہوا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جب ظہر کا ختم ہوا ساتھ ہی کون شروع ہو گیا؟ عصر کا، اب ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لے۔ اب دیکھنے کو یہ دو نمازیں اکٹھی ہیں لیکن حقیقت میں اپنے اپنے وقت پر ہیں کہ ظہر کی نماز کو اپنے انتہائی وقت میں پڑھا اور عصر کی نماز کو اپنے ابتدائی وقت میں پڑھا، یا مغرب کی نماز اتنی لیٹ پڑھی کہ اندھیرا ہو گیا تھا، مغرب پڑھ کے فارغ ہوا، ساتھ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے بعد عشاء پڑھ لی۔ اب دیکھنے کو یہ دو نمازیں جمع ہیں لیکن حقیقت میں اپنے اپنے وقت کے اندر ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دو نمازیں ایک وقت پر جمع کرنے کی حدیث آتی ہے اس کا یہی مطلب ہے، وگرنہ حضور وقت سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بھی خلاف ہے، اور خام خواہ جو ہے اس سے کئی طرح کی مصیبتیں جنم لے رہی ہیں، کئی طرح کی مصیبتیں جنم لے رہی ہیں۔ وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور جو کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بلا وجہ گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر جماعت تقدیم کی اجازت دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو جماعتیں کئی ہونی شروع ہو جائیں گی، نماز کا وقت بھی نہیں ہے ادھر، ہاں جی شروع ہوا، اور کئی امام بن جائیں گے، حالانکہ مسجد کا امام بھی تو ہر بندہ نہیں بن سکتا، نماز کا امام بھی تو ہر بندہ نہیں بن سکتا۔ باہر کے اب نماز کا وقت ہونا یہ شرط نمبر 5، اگر نماز کا وقت ہے پھر نماز ہو جائے گی، اگر نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ایک خاتون مہمان آئی تو ہم نے دیکھا کچھ دن تک وہ نماز نہیں پڑھ رہی، ہم نے پوچھا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہتے ہیں وہ ساری نماز کرو پڑھ کے آگے سے۔ اسی فرقے تعلق تھا نا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ ساری اکٹھے کرو، پہلے پڑھے اسی ہفتے کی نماز پہلے پڑھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چھٹی شرط، نماز شروع کرنے سے پہلے، ہاں جی تو بھائی یہ بالکل معاملہ ایسا ہی ہے جیسا میں کل بات سنا رہا تھا، ہاں جی ہفتے کی نماز پہلے ہی بعض مسئلے جو ہے نا وہ سیانے بندے اپنی طرف سے بھی گاڑ لیتے ہیں، گنجائش اتنی کی ملے اتنی خود لوگ نکال لیتے ہیں، ہاں جی۔ تو وہ ایک اماں تھی نا بغیر وضو کے نماز پڑھتی تھی، اماں جی بغیر وضو کے نماز پڑھتی تھی۔ وہ بچے نے دیکھا کہ امی جان بغیر وضو کے نماز پڑھتی ہے، تو آخر کا بچہ مسجد میں جاتا تھا، قاری صاحب نے بتایا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اماں کو دیکھا یہ ہمیشہ وضو کے بغیر نماز دگڑے جا رہی ہے، تو اس نے پوچھ لیا اماں جی میں دیکھتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتی ہیں، تو جب کہ ہمارے قاری صاحب نے بتایا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہندی بیٹا وجہ یہ ہے جب سے آپ کا ابو فوت ہوا میرا کسی نے وضو توڑا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جی، اس چیز کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ تو یہ ایسے لوگوں نے مسئلے کی وجہ ڈکسلے بنائے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، یہی نماز کے صحیح ہونے کے لیے نماز کی شرائط میں سے 7ویں شرط ہے نیت کرنا۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کریں گے، تعین کریں گے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک وقت کے اندر ہم فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتے بھی سنت پڑھنی ہے۔ اب ایک نماز کا دوسری نماز سے فرق کیسے ہوگا؟ ایک نماز کا دوسری سے امتیاز کیسے ہوگا؟ یہ امتیاز ہوگا نیت کرنے کے ساتھ۔ اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ 7 شرطیں ہیں جن کا جو ہے وہ نماز کے شروع ہونے سے پہلے اہتمام ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات نہ پائی گئی تو شرط نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کی شرائط ہیں، یعنی وہ فرائض جن کا نماز کے شروع کرنے سے پہلے اہتمام ضروری ہے۔ آگے ہے نماز کے ارکان، یعنی وہ فرائض نماز کے جن کا نماز شروع کرنے کے بعد نماز کے اندر اہتمام ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ پایا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض وہی کام ہوتا ہے کہ جو نہ پایا جائے تو وہ کام ہی نہ ہو جو کیا جا رہا ہے، تو اس کو اس چیز کا فرض کہتے ہیں۔ تو نماز کے فرائض جو ہیں کہتے ہیں جی ایک شرط رہ گئی، وہ ہے قبلہ رخ ہونا۔ ہاں جی، نماز کی شرائط میں کہتے ہیں ایک شرط رہ گئی ہے، نمبر 6 قبلہ رخ ہونا۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ قبلہ رخ ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے، تسلی کر لینا ضروری ہے۔ اگر خود پتہ ہو تو خود ہو جائے، نہ پتہ ہو تو کسی سے پوچھ لے۔ آج کل تو ایسی ایپ بھی آئی ہوئی ہے جو بتا دیتی ہے قبلہ کا رخ کس طرف ہے، لیکن باہر کے ایپ سے زیادہ علاقے کے لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ کر رخ کرنا چاہیے۔ نماز کے فرائض یعنی وہ کام جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے، اس کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ یہ اب 6 ہیں۔ نمبر 1 نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا، یہ نماز کے فرائض میں سے ارکان میں سے ایک ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب، تکبیر تحریمہ یہ وہ تکبیر ہوتی ہے جو نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے، جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ نماز شروع کرتے کہ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ توجہ کریں ذرا، نماز کے اندر تکبیرات 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تکبیر وہ ہے جو شروع نماز میں کہی جاتی ہے، دوسری تکبیرات وہ ہیں جو کہ جو اس کے بعد کہی جاتی ہیں، خواہ رکوع کو جاتے وقت ہوں، خواہ سجدے کو جاتے وقت ہوں، یا سجدے سے اٹھتے وقت ہوں، یا قعدے سے اٹھتے وقت ہوں۔ یہ تکبیرات، جو پہلی تکبیر ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور جو بعد والی تکبیریں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے وقت کہی جاتی ہیں اللہ اکبر، ان کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ میں اور دوسری تکبیروں میں کیا فرق ہے؟ چل گیا پتہ؟ شروع والی تکبیر کو تکبیر تحریمہ، بعد والی تکبیرات کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ شروع نماز والی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا اس کے شروع کرنے سے وہ کام جو پہلے حلال تھے اب وہ حرام ہو گئے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے باتیں کرنا جائز تھا، لیکن اب باتیں کرنا حرام ہو گیا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کھانا پینا حلال تھا، لیکن نماز شروع کرنے کے بعد اب کھانا پینا حرام ہو گیا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے چلنا پھرنا جائز تھا، لیکن نماز شروع کرنے کے بعد بلا وجہ چلنا پھرنا ناجائز ہو گیا۔ اب چونکہ بہت سارے کام جو پہلے حلال تھے اب حرام ہو گئے، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کام حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کا دوسرا رکن، دوسرا فرض قیام۔ فرض اور واجب نماز میں، فرض اور واجب نماز میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ فرض اور واجب نماز میں ان وطر ہیں، 5 وقتی فرائض ہیں، اب اس کو کھڑا ہو کر پڑھنا عام طور پر عام حالات میں فرض ہے۔ اگر بلا وجہ بلا ضرورت بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ہاں البتہ اگر ہم بیمار ہیں، ہمیں کوئی عذر یا کوئی مجبوری ہے، ہاں جی، تو پھر اگر بیٹھ کے فرض پڑھ لیں گے، واجب بیٹھ کے پڑھ لیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں، نماز ہماری ہو جائے گی۔
نماز ہماری ہو جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ سنتے اور نوافل جو ہیں وہ سنتے ہوئے نفل کے حکم میں آ جاتی ہیں، تو لہذا ان کو اگر ایک بندہ جان بوجھ کر بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے، نماز تو اس کی ہو جائے گی، اگرچہ اس کا ثواب آدھا رہ جائے گا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض اور واجب یہ جو ہے یہ نماز کے اندر ضروری ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 قرات، ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں، ہاں جی، فرض کی 2 اور واجب اور سنت نفل کی تمام رکعتوں میں، لفظ کیا ہے؟ رکعتوں میں، صحیح کر لینا، سمجھے ذرا۔ نماز کا تیسرا رکن قرات ہے۔ قرات کا مطلب قرآن پڑھنا، اور یہ قرآن قرات فرض ہے، یہ قیام کی حالت میں ہے۔ اب کہتے ہیں ایک بڑی آیت پڑھیں گے یا چھوٹی 3 آیتیں، ہاں جی، یہ چھوٹی 3 آیتیں یہ اگر پڑھ لیں گے تو قرات والا فرض ادا ہو جائے گا۔ جو فرض نماز ہے اس کی پہلی دونوں رکعتوں کے اندر جو ہے قرات کرنا جو ہے فرض ہے، اور جو واجب ہے اس کی 3 رکعتوں کے اندر، مثلا وطر ہے، وطر کی 3 رکعتوں کے اندر قرات کرنا فرض ہے، اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں کے اندر، ہاں جی، تیسری ہو، چوتھی ہو، پہلی ہو، دوسری ہو، قرات فرض ہے، وگرنہ یہ نمازیں نہیں ہوں گی، وگرنہ یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ اب یہ فرض ہے، لیکن اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اب یہ فرض تو ہے قرات، لیکن آپ کے اس قرات والے فرض کو امام ادا کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، جس بندے کا امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی قرآن پڑھنا شمار ہوگا۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ اونچی آواز سے نماز پڑھی جانے والی ہو، خواہ آہستہ قرات اس میں ہوتی ہو، تو اب اس میں جو نماز ہے اس میں قرات جو ہے یہ امام کرے گا، مقتدی اس کو سنے گا اگر آواز آ رہی ہے، نہیں آواز آ رہی پھر بھی چپ رہے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب سوال ہے نماز میں قرآن پڑھے گا کون؟ امام پڑھے گا قرآن اور مقتدی فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنیں گے یا چپ رہیں گے؟ آواز آ رہی ہے تو کان لگا کے سنیں گے، نہیں آ رہی پھر چپ رہیں گے، جس طرح کہ مسلم شریف میں روایت ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ لہذا اب قرات نماز کا رکن ہے، قرات نماز میں فرض ہے، لیکن یہ اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں ہماری طرف سے اس فرض کو ہمارا امام ادا کرے گا اور وہ ہماری طرف سے نمائندہ ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، لہذا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 4 یعنی نماز کا چوتھا رکن، چوتھا فرض، رکوع۔ نماز کے اندر رکوع فرض ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع نماز کے اندر فرض ہے، لہذا رکوع کا مطلب اپنے آپ کو جھکانا اس طرح کہ آپ کے سر، پیٹھ، کمر وغیرہ یہ برابر ہو جائے، یہ رکوع ہے۔ نمبر 5 پانچواں فرض جو ہے نماز کا 2 سجدے۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، کوئی بھی نماز کی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں 2 سے کم سجدے ہوں، 2 سجدے یہ ضروری ہے۔ سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ سجدے کے بارے میں انشاءاللہ ہم نماز کا طریقہ پڑھیں گے، تو اس میں 7 ہڈیوں پر سجدہ ادا ہوتا ہے، 7 ہڈیوں پر سجدہ ادا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اب چہرہ زمین پہ رکھتے ہیں نا، فرمایا یہ پیشانی اور 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 3، کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 2 گھٹنے، کتنے ہو گئے؟ 5۔ 2 پاؤں، کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو یہ 7 اعضاء پر 7 ہڈیوں پر سجدہ ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک ہڈی بھی نہ لگی، 6 رہ گی، 5 رہ گی، سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو زمین پر ڈال دینا یا اسی کا اظہار ہے، 2 سجدے ہر رکعت کے اندر یہ فرض ہے۔ نمبر 6 نماز کا چھٹا رکن، چھٹا فرض جس کا نماز کے اندر اہتمام ضروری ہے، آخری قعدہ۔ آخری قعدہ یعنی 4 رکعت والی نماز ہے تو جو چوتھی رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے وہ آخری قعدہ ہوگا۔
جو نماز 3 رکعتوں والی ہے اس میں تیسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے آخری کا ادا ہوگا، جو نماز 2 رکعتوں والی ہے اس میں 2 کے بعد ہی بیٹھیں گے تو وہ آخری کا ادا ہوگا۔ آخری قعدے میں بیٹھنا یہ نماز کے ارکان میں سے، نماز کے فرائض میں سے یہ چھٹا فرض ہے۔ تو یہ نماز کے کل 6 فرض ہوئے، 6 ارکان ہوئے جن کا نماز کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدے، نمبر 6 آخری کا ادا، یہ نماز کے اندر ہونا ضروری ہے، پھر نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ کل 13 فرائض ہو گئے نماز کے، 13 فرائض یہ نماز کے اندر پائے جانے ضروری ہیں۔ 7 ایسے ہیں جو نماز سے پہلے ہونے چاہیے، 6 ایسے ہیں جو نماز کے اندر ہونے چاہیے۔ پہلے والوں کو شرائط نماز کہتے ہیں، جو اندر پائے جائیں ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ یہ 13 فرائض نماز کے ہوئے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔